بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں، اہم خبریں اور سیاسی بازار ایک بار پھر گرم ہونے لگا، اور یہ گرم کر رہے ہیں جی عمران خان صاحب، کیونکہ اکتوبر سٹارٹ ہو چکا ہے اور اکتوبر بڑا ہی کروشل مہینہ ہے، اور اکتوبر میں ہی سب کچھ ہونا ہے۔ دھڑم تختہ ہوگا یا تخت ہوگا یا تختہ ہوگا، کس کو تخت ملے گا، کس کا تختہ ہوگا اور کس کا دھڑن تختہ ہوگا، یہ اکتوبر میں ہی بہت سارے 90% جو ٹرینڈ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اکتوبر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں بہت ہی تیزی سے بدلیں گی، اکتوبر میں چیزیں بہت تیزی سے بدلیں گی۔ عمران خان صاحب اجلاس بلا چکے، فیصلہ کر چکے، اور اس میں عمران خان صاحب اور ان کی کور کمیٹی جو ہے بہت ہی اہم ترین جو ان کے وزراء ہیں وہ مل بیٹھے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ 7 دن کے بعد جو تاریخ ہے وہ دے دی جائے گی لانگ مارچ کی اسلام آباد کی طرف، آفٹر 7 days۔ تو آج ہے پہلا دن، رہ گئے 6 دن، تو 7 دنوں میں کیا ہونا ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے تیاریاں بھی شروع کر دی۔ ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا، دوبارہ سے ذمہ داریاں سونپ دی گئیں، اور تمام MNAs جو کہ مستعفی ہو چکے ہیں، تمام MNAs، تمام ٹکٹ ہولڈرز کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ متحرک ہو جائیں، اور تمام پارٹی عہدیداروں کو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ وہ بھی متحرک ہو جائیں، اور اس کے لیے بنی گالہ میں بہت زیادہ سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، اور اب شروع کروا دیا گیا، تیاریاں باقاعدہ طور پہ شروع کروا دی گئیں۔ ترجمانوں کا اجلاس بلایا گیا، ان کو ٹاسک دے دیا گیا، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فائنل راؤنڈ کھیلا جائے۔ عمران خان صاحب اب فائنل راؤنڈ کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ 7 دن کے بعد تاریخ دے دی جائے گی، اور یہ تاریخ ہوگی اکتوبر کا آخری ہفتہ۔ اکتوبر کا آخری ہفتہ تاریخ ہوگی، اور اس دوران کیونکہ معاملات اس لیے تیزی سے چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ادھر تیاری کر رہے ہیں، دوسری جانب امریکہ سب سے زیادہ اس وقت ساری سیاست کا دار و مدار جو ہے، پاکستان کی آئندہ کی سیاست کا دار و مدار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے دورہ امریکہ پہ ہے، اور اس دورے کے دوران جنرل صاحب کی اہم ترین لوگوں سے، امریکی اسٹیبلشمنٹ سے، امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں ہیں، اور ان ملاقاتوں میں چیزیں جو ہیں وہ طے بھی ہو سکتی ہیں۔ گو کہ یہ ڈیفنس ریلیٹڈ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف ہوں اور وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں، امریکہ جائیں، امریکہ کا دورہ کریں، اور اس کو ہم معمولی دورہ سمجھیں، نہیں، غیر معمولی دورہ ہے۔ یہ الوداعی ہے، تب بھی یہ غیر معمولی دورہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ تو جو جا رہا ہو اس کو کوئی لفٹ نہیں کرواتے، تو یہ آخری 2 مہینے پہلے جب انہوں نے ریٹائر ہونا، 2 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، تو ان کو 55 دن پہلے یہ بلایا گیا ہے، دورے کی دعوت دی گئی ہے 55 دن پہلے، تو لہٰذا 7 دن کا وزٹ ہے، چھوٹا سا بھی نہیں ہے۔ تو 7 اکتوبر تک یہ ادھر عمران خان صاحب تیاری کرتے رہیں گے، اور ادھر جناب باجوہ صاحب ملاقاتیں کرتے رہیں گے امریکی حکام سے۔ ان کی کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ میں پچھلی ویڈیو میں بہت اچھی طرح بتا چکا ہوں کہ امریکی حکام سے، امریکی انتظامیہ سے جنرل صاحب کی کتنی اچھی یاد اللہ ہے، لہٰذا ادھر وہ ہوگا، ادھر عمران خان صاحب نے کام تیز کر دیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جنرل حمید گل صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ ان کا ایک بڑا ہی شاندار ایک گفتگو ہے، ان کی گفتگو کا وہ حصہ سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں بہت وائرل ہوا، اور وہ یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ میں بھی مداخلت کرتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہیں سے ہی ان کی آمادگی ہوتی ہے، تو وہ اس حد تک، کیونکہ جنرل صاحب کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا تھا، اور اس وقت بھی جنرل حمید گل صاحب کو اس وقت بھی ایکسٹرنل پریشر تھا، تو لہٰذا یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو ہمارے تجزیہ کار، ڈیفنس انالسٹ بھی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا جو حکمراں اتحاد ہے وہ بھی بڑے کیا کہنا چاہیے، ان کو بھی سانپ سونگھا ہوا ہے اس دورے سے، کیونکہ وہ تو اپنے
ساری فیلڈ سیٹ کر کے بیٹھے ہیں، وہ تو اپنا چیس بورڈ سجا کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کب کب کیا کیا کرنا ہے، اور وہ تو اس طرف برق رفتاری سے بڑھ رہے ہیں۔ فوری طور پہ جو ریلیف حاصل کرنا تھا وہ کر لیا انہوں نے، نیب آرڈیننس وغیرہ ختم کروا دیا ہے، اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کروا رہے ہیں، اس طرف وہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس سے آگے کا بھی پلان ہے، تو اس سے آگے کا بھی پلان ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ ہے اصل موضوع۔ بہرحال برابر تیاری ہو رہی۔ اب جی ان 7 دنوں میں ہونا کیا ہے؟ عمران خان صاحب اپنا کام کریں گے، وہ اپنا کام کریں گے۔ جب واپس آ جائیں گے جنرل صاحب پاکستان دورہ مکمل کر کے، اس کے بعد اندازہ ہوگا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہاں سے کیا کھویا کیا پایا۔ اس وقت اقدامات بتائیں گے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے کیا لے کے آئے ہیں، اور کیا لینے سے مراد ہے کہ ان کا یہ دورہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے دفاعی اعتبار سے۔ ادروائز کیونکہ پاکستان یہ بات سب سارے ہی جانتے ہیں کہ نمبر 1 امریکہ کے لیے مسائل ہے، پاکستان بڑا اہم ہے امریکہ کے لیے، سی پیک چائنا، نمبر 2 روس، یوکرین جنگ، افغانستان، ایران، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کے سینسٹیو معاملات ہیں، اور پاکستان جو جہاں پہ موجود ہے اس کے لیے ان کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ افغانستان پہ بھی نظر رکھنی ہے، یوکرین کے معاملے میں بھی، روس سے بھی پاکستان کو دور کرنا ہے، اور چائنا کے ساتھ بھی ایک حد تک۔ یہ اس وقت امریکہ کی خارجہ پالیسی ہے، اور اس کے لیے وہ پاکستان کے کندھوں پہ بھی بوجھ ڈالنا چاہے گا۔ اب پاکستان کس حد تک برداشت کرتا ہے، کس حد تک نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو مجھے پرویز مشرف صاحب کا زمانہ البتہ یاد آ رہا ہے، اور کافی چیزیں مماثلت پائی جاتی ہیں مجھے کہ پرویز مشرف صاحب کے آخری زمانے میں اور اس وقت جو جنرل باجوہ صاحب کے جو یہ 2 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا، اس میں بڑی مماثلت ہے۔ اور مماثلت اس سینس میں ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا بھی جو سارے کا سارا یکدم تیز ہوا تھا وہ معاملہ جولائی کے بعد ہوا تھا، جولائی سے۔ ویسے تو شروع ہو گیا تھا مارچ سے، اور مارچ جب انہوں نے پرویز مشرف صاحب نے افتخار چوہدری صاحب کو فارغ کیا تھا فرسٹ ٹائم، تو مارچ سے شروع ہو گیا تھا، لیکن درمیان میں جولائی میں افتخار چوہدری صاحب ریسٹور ہوئے، اس کے بعد پھر سپٹمبر میں کام شروع ہو گیا تھا۔ تو اکتوبر میں آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر ایک حوالے سے پھر مجھے وہ بھی یاد آتا ہے پرویز مشرف کا صاحب کا زمانہ، جب نواز شریف صاحب نے ان کو برطرف کر دیا تھا اکتوبر میں، تو 12 اکتوبر کو پھر جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے۔ تو یہ ایشوز چل رہے ہیں، یہ چیزیں بڑے سینسٹیو پیریڈ ہے پاکستان کے لیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے، اور نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی آواز اٹھتی ہے ایکسٹینشن کی، اور اس کی تردید نہیں کرتے ڈی جی آئی ایس پی آر، جس سے مزید شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، حکمران اتحاد، وہ نئے آرمی چیف کے حق میں ہے۔ مسلم لیگ نواز 100% نئے آرمی چیف کے حق میں ہے، اور وہ نیا آرمی چیف ہی لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن نیا آرمی چیف کون ہونا چاہیے، اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا میننگ فل ہے۔ آخر کیا معاملہ ہے، کیونکہ فیصلے نواز شریف صاحب نے کرنے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے کرنے ہیں، تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نیا آرمی چیف جو ہے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، سینیورٹی، محض سینیورٹی پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اندر سے ہی کوئی آواز اٹھی ہے۔ پھر ایک اور تصویر وہ پشاور کی ہے، جس میں ایک وزٹ ہوا تھا پشاور کا، اور وہاں پہ ملے تھے تمام کے تمام لوگ، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جب جناب فیض حمید کور کمانڈر پشاور تھے تو ایک وزٹ ہوا تھا وہاں پہ۔ پھر اس طرف بھی توجہ چلی جاتی ہے، تو یہ ابھی تک یہ کھچڑی پک رہی ہے، لیکن نواز شریف صاحب فیصلہ کر چکے ہیں، شہباز شریف صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگلا آرمی چیف کس کو بنانا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کچھ اندازہ ہمیں بھی ہے، لیکن جب بن جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ فی الحال
جو بن رہے ہیں ان کو بننے دیں، بجائے اس کے کہ ان کو آنے سے پہلے ہی پولیٹیسائز کر دیا جائے اور ان کو بھی ایک سیاسی آرمی چیف بنا دیا جائے، ہولڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا کافی ٹرکی سب گیم ہے جی، اور بڑا کروشل ٹائم ہے۔ تو آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھیں گی، تو اکتوبر کافی وزنی ہے۔ اسی لیے عمران خان صاحب جیسے ہی جان صاحب آئیں گے، عمران خان صاحب اس کے اکارڈنگلی پھر اپنا اعلان کریں گے اور کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہر صورت میں شہباز شریف صاحب ہی نیا آرمی چیف لگائیں گے۔ تو گیم بڑی مزے کی ہے، بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور بظاہر ایسی لگ رہا ہے کہ حکمران اتحاد کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے عمران خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ حکمران اتحاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ وزیر اعظم رہیں گے، تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی یا کامیاب نہیں ہوگی۔ لیکن خان صاحب کو نہیں پتہ چل سکا تھا کہ ان کے زمین، ان کے فرش سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے کافی زمین سرکا دی گئی ہے، اور وہ ان کو اندازہ بہت بعد میں ہوا۔ اس وقت پانی جو ہے وہ پلوں کے اوپر سے بھی کافی گزر چکا تھا، اس لیے خان صاحب کو لیٹ پتہ چلا۔ تو یہ چیزیں جب وہ تھیں، اس وقت بھی یہی خان صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور زبیر صاحب کی ملاقاتوں کی تردید کی جا رہی تھی تاکہ کوئی شک ہی نہ ہو اور شک شبہ ہی نہ ہو۔ پھر بہت ہی اس کو پہلے ساری چیزوں کو پہلے اثر زائل کیا گیا، پھر دوبارہ نئے سرے سے کی گئی تھی، اور بالآخر خان صاحب کو گھر جانا پڑا تھا۔ اب حکمران اتحاد جو موجودہ ہے، اس کو بھی اسی طرح کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں۔ جناب فکر نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب یہ ہے کہ نگراں وزرائے اعظم کے لیے انٹرویوز بھی کیے ہوئے ہیں، شارٹ لسٹ بھی کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور شارٹ لسٹ کیا، ایک دو بندوں کو تو کنوے کیا ہوا کہ آپ وزیر اعظم ہوں گے اور اس لیے آپ تیاری کریں، نگراں وزیر اعظم آپ ہوں گے۔ تو وہ لوگ تو تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں۔ تو جب اتنی ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر یہ کہنا کہ جناب کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ دوبارہ سے ایک چوہے بلی کا کھیل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شروع ہو چکا ہے، اور ایک بار پھر ایک اور وزیر اعظم جو ہے وہ خطرے میں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ تو ہمارے پبلسٹ ہیں بہت اچھے، ڈاکٹر فاروق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ 15 اکتوبر تک جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو سکتی ہے، نئے نگراں وزیر اعظم آ سکتے ہیں۔ یہ ان کا ہے، اسٹرولوجسٹ ہیں وہ، بہت زبردست، انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو انہوں نے تو اگلے نگراں وزیر اعظم کا نام بھی بتایا ہوا ہے، مشاہد حسین سید صاحب کا۔ معاملہ یہ ہے کہ بظاہر تو چیزیں سکون میں نظر آ رہی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ کسی ایک ماڈل پہ یا کسی ایک نقطے پہ نہیں اتفاق کرتی، بلکہ وہ 3-4 سینیریوز جو ہیں وہ بنا کے رکھتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں، فرض کریں تو عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ چیف الیکشن کمیشنر جو بھی کریں، کیونکہ یہ بھی ایک چل رہا ہے کہ ایک دفعہ تو کوڑا گھوٹ پر لیا جائے، دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک آگ لگانے کی نئی کوشش ہے۔ تو بہرحال سلسلہ جاری ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔